حیدری نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا
حسینیت یزیدیت اہل بیت جمی دشمنان تے لعنت پیش آواز بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ جس طرح سنیا قابل احترام مہمان تشریف کھڑیے چند اس طرح خود اشعار قصیدے جا صلوات پڑھنا محمد وآل محمد جی ذاتے اللہم صلی اللہ محمد حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے نجات لے جاؤ کچھ آنسوؤں کے عوض کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ صلوات پڑھنا محمد علیہ یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے ارے کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ بعد انتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بھی صلوات بندہ محمد وآل محمد ذات اللہم صلی اللہ وقت سمجھا دوسری مہمان قبلہ علامہ ڈاکٹر نسیم درجدی صاحب جن تشریف فرماتی چکا ہیں بلا تاخیر ہوا سا اجو کے موضوع تھے امام علی علیہ السلام جن جی جکا حکومت جی سیاسی پہلو ان حوالے سے گفتگو کرن فرمائندہ بلا تاخیر ماں ملتمس آیاں سنجھ آئل مہمان قبلہ علامہ ڈاکٹر نسیم درجدی صاحب جن کے تو اچھی ان خمسہ تفہیم جے ان پہریں موضوع کے خطاب کرن فرمائن بر محمد و آل محمد صلوات اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا
व तबीब क़ुलूबना व शफ़ीए दुनूबना अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला वलिय्यिही व वसीय्यिही व अमीनिही व खलीफतिही व ज़ुर्रियतिही व बाबुल हिकमा सय्यदुल वसीय्यीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सियमा लबक़ियत अल्लाहि फ़िल अरज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन अम्मा बादो फ़क़ाला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कूनू लिज़्ज़ालिमीना खस्मा वलिल मज़लूमे औना। सबसे पहले तो मैं तमाम उन मुंतज़िमीन का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस अज़ीमुश्शान बज़्म का एहतमाम किया और आप तमाम हज़रात का कि आप तशरीफ़ लाए। दुआ गो हैं कि खुदावंद मुताल हम सबको मफ़ाहीम इस्लामी को सही तौर पर समझने की, उनका मुताला करने की और उन पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारी आज की जो गुफ्तगू है उसका उन्वान है सीरत अमीर कायनात के सियासी पहलू। अगरचे अमीर कायनात की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादातर लोगों का गुमान ये है कि शायद आपकी ज़िंदगी दूसरों के लिए और तमाम आइम्मा की निस्बत ज़्यादा वाज़ेह है और लोग उनकी ज़िंदगी के पहलुओं की मारिफत रखते हैं। हालांकि अमीर कायनात की शख्सियत की मिसाल उस आफ़ताब की सी है कि जिसके नूर से सारा आलम रोशन है, सब उसे देखते हैं, सब उससे इस्तिफ़ादा करते हैं, मगर आज तक कोई उसकी हकीकत को बयान न कर सका कि ये आफ़ताब है क्या। माशाअल्लाह, अमीर कायनात की शख्सियत भी ऐसी ही है। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू ऐसा है कि जिस पे बात करने के लिए ख़ुद अशरात की ज़रूरत है। एक जलसे में आपकी सियासी ज़िंदगी को समेटा नहीं जा सकता और न उस पर तफसीली बात की जा सकती, मगर ये कि जो बात भी की जाएगी वो इशारतन होगी और शायद हम किसी एक आधी बात ही पर गुफ्तगू कर सकें और कोशिश करेंगे कि जो आपकी ज़िंदगी के अहम अय्याम थे और जो सियासी ज़िंदगी से मखसूस हैं उस पे बात करते हैं। इससे पहले कि हम बात करें कि मौलाए कायनात की सियासी ज़िंदगी के उसूल क्या थे, हम ये देखते हैं कि इस सियासत का ताल्लुक़ है कहाँ से। आया इसका ताल्लुक़ एतक़ादात से है, अखलाक़ियात से है या अहकाम से है। अब फिर ये कि इसके माना दर हकीकत हैं क्या, निहायत ही मुख्तसर, और वो ये कि सियासत दर हकीकत चाहे ये यूनानी कलमा हो या अरबी कलमा हो, इसके मायने तदबीर के हैं। इंसान तदबीर करता है, अपने नफ्स के आमाल की, उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए। तदबीर वो वसीला है जिसके ज़रिए से इंसान
اس چیز کے ہدف کو پاتا ہے. وہ چیز کوئی بھی ہو اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اس کے سلسلے میں بہترین تدبیر نہ کی جائے. اگر انسان کی یہ تدبیر اپنے نفس کے بارے میں ہو، اگر آپ اپنے نفس کو پہچانتے نہ ہوں، اگر آپ اپنے نفس کی شناخت نہ رکھتے ہوں، آپ خود آگاہ نہ ہوں، خود شناس نہ ہوں، آپ اپنی خود کی تدبیر نہیں کر سکتے. کیونکہ کسی بھی چیز کو منظم کرنے کے لیے، تدبیر کرنے کے لیے اس سے آشنائی بہت زیادہ ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک گاڑی ہی کو چلانا چاہتے ہیں کہ اسے کس طرح سے چلایا جائے کہ یہ اپنے ہدف پہ پہنچے. اگر آپ گاڑی سے واقف نہ ہو، آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ بریک کب لگانا ہے، آپ کو پتہ نہ ہو کہ اسپیڈ کب دینی ہے، رکنا کب ہے، ٹھہرنا کب ہے، چلانا کب ہے، آپ اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیں گے مگر ہدف تک نہیں پہنچیں گے. کیونکہ آپ کو آگاہی نہیں ہے. اسی طرح انسان کا نفس ہے، یہ انسان کو خدا نے ایک ہدف کے لیے خلق کیا. انسان کو کمال پہ پہنچانا، اس کے ہدف تک لے جانا، اس سلسلے میں انسان وہ تدبیر کر سکتا ہے جو نفس سے آگاہ ہو، اس کی شناخت رکھتا ہو کہ کون سی چیز اسے ہدف سے قریب کرتی ہے اور کون سی چیز اسے ہدف سے دور کرتی ہے. اگر موانع نفس کو نہ پہچانتا ہو، یعنی آسیب شناس نہ ہو، نفس کے جو دشمن ہیں ان سے ناش نہ ہو، تو حتیٰ اپنے نفس کی تدبیر نہیں کر سکتا. کون سی چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں اور کون سی چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہیں تاکہ یہ اپنے ہدف پہ پہنچے. اسی نفس کی تدبیر کرنے کو اصطلاحاً علماء کی زبان میں، اخلاق کی زبان میں تہذیب نفس کہتے ہیں، تزکیہ نفس کہتے ہیں. تزکیہ نفس کچھ نہیں ہے، تہذیب نفس کچھ نہیں ہے. تہذیب نفس اپنے نفس سے آگاہ ہو کر، اس کی شناخت کر کے اسے خدا تک پہنچانے کا نام تہذیب نفس ہے. اور وہی انسان اپنا تہذیب نفس کر سکتا ہے جو اس کے کمال سے آشنا ہو، ورنہ نہیں پہنچا سکتا. انسان تہذیب نفس نہیں کر سکتا. یہ پہلا مرحلہ ہے. اور جب انسان اس سے آگے بڑھتا ہے، دوسری چیز، انسان اپنی ذات سے باہر آتا ہے اور پھر اپنی اہلیہ، اپنے بچے، اپنے گھر کے بارے میں تدبیر کرتا ہے. انہیں کس طرح سے کمال پہ پہنچانا ہے، کیونکہ انسان جو اہل خانہ ہے وہ اپنا ذمہ دار نہیں ہے، صرف اپنے گھر والوں کا بھی ذمہ دار ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے سوال کیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. تمہیں صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اپنی اہلیہ کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اور ان سب کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت لے کے خدا تک پہنچانا ہے. اگر انسان گھر میں تدبیر کرنے میں کامیاب ہو جائے، گھر کو چلانے میں، اگر آپ نے اہلیہ کے حقوق کے سلسلے میں مطالعہ نہ کیا ہو، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں مطالعہ نہ کیا ہو،
آپ ان کی نفسیات سے آگاہ نہ ہوں، آپ اپنی اہلیہ کی نفسیات سے آگاہ نہ ہوں، تو آپ انہیں کمال تک نہیں لے جا سکتے۔ ہر چیز کا اصول ایسے ہی ہے۔ صحیح مدبر اگر آپ نہیں ہیں تو آپ انہیں کمال تک نہیں لے جا سکتے، اور اگر آپ تدبیر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اسے تطہیر منزل کہتے ہیں۔ ایک تہذیب منزل، ایک تہذیب نفس، جہاں انسان اپنی تدبیر کرے، اور جب اپنے گھر والوں کی تدبیر کرے، انہیں کمال تک پہنچائے، انہیں خدا سے ملا دے، اسے تطہیر منزل کہتے ہیں۔ اور جب انسان اپنے آپ سے باہر آ جائے، اپنے گھر والوں کو پاکیزہ کر چکا ہو، اس کے بعد اپنے گھر سے نکل کے محلے میں آ جائے، شہروں میں آ جائے، اپنے علاقے میں آ جائے، اپنے صوبے میں آ جائے، دوسرے لوگوں کا تزکیہ کرنے لگے، اپنے علاقوں کی تدبیر کرنے لگے، اپنے شہر والوں کو بچا سکے، ان کے نفعوں کو ان کے لیے جلب کر سکے، جو چیز ان کے لیے منفعت ہے اس کی شناسائی رکھتا ہو، جو ان کا دشمن ہے اس کی شناسائی رکھتا ہو، انہیں کس طرح سے کمال پہ پہنچانا ہے، انہیں کس طرح پستی سے بچانا ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جو خود پستیوں سے بچ چکا ہو، جو خود باکمال ہو، جو معاشرے کے ہر انسان کی استعداد کو پہچانتا ہو، نفسیات کو پہچانتا ہو، ان کی صلاحیتوں کو پہچانتا ہو، تب وہ معاشرے کو پورے کو کمال پہ پہنچا سکتا ہے، وہ کمال دنیاوی ہو یا کمال اخروی۔ اگر آپ مادی گر ہیں تو دنیا تک محدود ہیں، پھر آپ دنیا کی تدبیر کریں گے، اور اگر آپ اللہ کے دین پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کے دین سے وابستہ ہیں، تو انسان کو اس نے یہاں کے لیے پیدا نہیں کیا، اس نے انسان کو وہاں کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں کی صحیح تدبیر کرو تاکہ وہاں کی تدبیر صحیح ہو جائے۔ جب انسان معاشروں کی تدبیر کرنے لگے، جب انسان اپنے گھر سے نکل کے محلے والوں کی تربیت کرنے لگے اور انہیں کمال پہ پہنچائے، اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی وہ نہیں ہے کہ جو سیاسیات پڑھے ہوئے ہو، سیاسی وہ نہیں ہے کہ جو ووٹنگ کے لیے کھڑا ہو گیا ہو، سیاسی وہ ہے کہ جس نے اپنا بھی تہذیب نفس کر لیا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی تہذیب نفس کر لیا ہے، وہ خود بھی خدا تک پہنچا ہوا ہے، اس کے گھر والے بھی خدا تک پہنچے ہوئے ہیں، اس نے انہیں بھی بچانے کا انتظام کیا ہوا ہے، اور وہ پورے معاشرے کو خدا تک لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ ایسے انسان کو سیاسی کہتے ہیں۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کا تعلق تہذیب سے ہے، تربیت سے ہے، اخلاقیات کے شعبوں میں سے ہے۔ ایک ایسا انسان جو تدبیر کر سکتا ہو تمام لوگوں کی اور وہ اسے خدا تک پہنچا سکے، جو جہاں ہم نے عرض کیا کیونکہ یہ جہاں مقدمہ ہے اس جہان کے لیے، وہاں پہ کیا چیز کام آئے گی، اگر اس سے آشنا نہ ہو تو یہاں کی تدبیر صحیح نہیں کر سکتا، یہاں کی وسیلوں سے صحیح استفادہ نہیں کر سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ وہاں کو بھی جانتا ہو، یہاں کو بھی جانتا ہو، وہی تدبیر کر سکتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ بہتر ہوں۔ ایسا ہی انسان تمہاری تربیت کر سکتا ہے، تمہاری تدبیر کر سکتا ہے، اور تمہیں اس دنیا سے نکال کے خدا سے ملا سکتا ہے، جو کائنات میں یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ موضوع بہت زیادہ وسیع ہے، ہم ڈائریکٹ مولا کائنات کی سیاسی زندگی میں داخل ہوتے ہیں کہ آپ کی سیرت عملی کیا تھی سیاست میں،
ہم نے عرض کیا سیاست کا تعلق تدبیر معاشرے سے ہے، اس حکومت سے ہے کہ جو خدا نے آپ کے ہاتھوں میں عطا کی ہے، چاہے دنیا آپ کو حاکم تسلیم کرے یا نہ کرے۔ اگر یہ حکومت دنیا کی دی ہوئی ہوتی تو پھر دنیا کے ماننے سے فرق پڑتا، لیکن یہ حکومت خدا نے آپ کو عطا کی ہے، آپ نے اس کے تقاضوں کو کیسے پورا کیا؟ عزیزان محترم توجہ کریں، میں ایک مولا کائنات کی ایک ایسی سیرت کی طرف آپ کو متوجہ کروں کہ جو تمام ائمہ اور معصومین علیہ السلام کی سیرت پہ حاوی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تاریخ کے بہت سارے سیاسی پہلو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سیرت اقتضاء زمان۔ حضرت علی علیہ السلام کی سیاست میں، آپ کی سیرت میں جو چیز اہم ہے اور معصومین علیہ السلام کی زندگی میں جو چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ آپ کی سیرت اقتضاء زمان۔ آپ کی سیرت جہاد نہیں ہے، آپ کی سیرت صلح نہیں ہے، آپ کی سیرت سکوت نہیں ہے، آپ کی سیرت احتجاج نہیں ہے، بلکہ آپ کی سیرت یہ ہے کہ زمانہ کس چیز کا اقتضاء کرتا ہے، زمانہ کس چیز کا طلبگار ہے، زمانہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر زمانہ تقاضا کرے جہاد کا تو آپ اسد اللہ ہوں گے، پھر آپ سے بڑا مجاہد کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ ہر جنگ میں آپ دکھائی دیں گے، ایسی جنگ میں بھی آپ ہی ملیں گے جہاں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملے گا، جہاں سب بھاگ جائیں گے وہاں تنہا پھر آپ ہی ملیں گے، کیونکہ زمانہ جنگ کا ہے، بھاگنے کا نہیں ہے، زمانہ احتجاج کا نہیں ہے، زمانہ صلح کا نہیں ہے، زمانہ سکوت کا نہیں ہے، زمانہ جہاد کا ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھ لیا تلوار ٹوٹ بھی گئی تو کیا ہوا؟ خالی ہاتھ بھی کھڑے رہے اور جبرائیل یہ قصیدے پڑھتے رہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ پھر تلواروں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے آپ، کیونکہ تقاضا یہ ہے کہ جہاد کیا جائے۔ عزیزان محترم، ہم بات کرتے ہیں پیغمبر اسلام کے بات کی، جہاں سے مولا کائنات کی مشکلات شروع ہوتی ہیں۔ پیغمبر اسلام کے ساتھ جب تک رسول جیسا مشکل کشا تھا تو وہ مشکلات نہیں تھی مولا کائنات کو، ہر مشکل کا سامنا پیغمبر اسلام کرتے تھے۔ اور یہ بات کئی مقام پہ مولا کائنات نے کہی بھی کہ میں ہمیشہ پیغمبر اسلام کے سائے میں ہوا کرتا تھا، ان سے قوت لیتا تھا، لیکن جب پیغمبر چلے گئے آپ یکو تنہا رہ گئے۔ اب یہاں سے سیاست علوی کا آغاز ہے۔ آیا کیا کیا جائے؟ آیا تلوار اٹھا لی جائے؟ آیا جہاد کیا جائے؟ آیا سکوت اختیار کیا جائے؟ آیا صلح میں بیٹھ جایا جائے؟ کرنا کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں آپ کی سیرت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ظالم، آپ نے فرمایا، جس قول کی ہم نے تلاوت کی اس میں آپ نے فرمایا کہ ظالمین کے سامنے، توجہ کریں، ظالمین کے سامنے اپنے غم و غصے کا اظہار کرو، کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، کونوا للظالمین خصما، شدید غصے کا اظہار کرو، خاموشی اختیار نہیں کرنی، بیٹھنا نہیں ہے، صلح نہیں کرنی، کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو۔
آپ نے ایسا ہی کیا. یہ وہ سیرت تھی کہ جب خلافت الہیہ پہ قبضہ ہوا اور لوگ دین الہی کو تنہا چھوڑ کر دنیا کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور دین الہی مظلوم واقع ہو گیا، تو مولا کائنات اس دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر ظالم کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہوئے کہ آپ نے کسی بھی ملامت کی پرواہ نہیں کی، کسی سرزنش کی پرواہ نہیں کی. آپ نے ایک مرتبہ جائزہ لیا کہ آیا یہاں پہ جہاد کیا جائے. عزیزان محترم توجہ کریں، اگر آپ جہاد کرنا چاہتے ہیں، کبھی موقع ملا ہم اس جہاد پہ بات کریں گے کہ اسلام میں جہاد کا فلسفہ کیا ہے اور تصور جہاد کیا ہے. اگر آپ جہاد کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ قیام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے، اور میں جہاد بالسیف کی بات کر رہا ہوں جو عام اصطلاح میں عرف میں جسے جہاد کہا جاتا ہے، ورنہ مومن کا ہر لحظہ جہاد ہے. تو اس کے لیے آپ کو انصاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو فوج چاہیے، اس کے لیے مددگار چاہیے. اور دین تنہا ہے، آیا یہاں پہ تلوار اٹھا لی جائے؟ آیا وہ انصار کہاں ہیں؟ آیا وہ مددگار کہاں ہیں جن کے سہارے جنگیں لڑی جاتی ہیں، جن کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی تاکہ اس دین کی حفاظت کی جا سکے؟ آپ نے ایک مرتبہ مناسب سمجھا. توجہ کریں، یہ سیرت علوی ہے. ایک مرتبہ جہاد میں داخل نہیں ہونا آپ کو اپنی طاقت کا ملاحظہ کرنا ہے. پہلے بغیر سوچے سمجھے تلوار نہیں اٹھانی کبھی بھی. معاشرے میں اگر دشمن سامنے ہو تو پہلے اس کی طاقت کا جائزہ لیں، پھر اپنی طاقت کا جائزہ لیں. اگر انصار نہ ہو، اگر مددگار نہ ہو تو تلوار ہاتھ میں نہیں لینی، لیکن سکوت اختیار نہیں کرنا. امام نے تلوار نہیں اٹھائی مگر سکوت اختیار نہیں کیا. ایک مرتبہ احتجاج شدید کیا، آپ نے کھڑے ہو گئے اور اس قدر احتجاج شدید تھا، آپ گئے، آپ نے خلافت الہیہ کے لیے فاتح لیا، حسن حسین کو ساتھ لیا، یعنی خود تنہا احتجاج نہیں کر رہے، کسی کی سرزنش سے نہیں گھر پائے. حتیٰ کہ احتجاج اتنا شدید تھا اور تکرار اتنی زیادہ تھی، بار بار حکومت کے لیے کھڑے ہوتے رہے، بار بار اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے رہے، یہاں تک کہ علی کو یہ کہا جانے لگا کہ علی حکومت کے طلبگار ہیں. لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی اور وہاں کے رہنے والوں کو آپ کے مکمل احتجاجات ثبت ہیں. آپ انصار کے پاس گئے، مہاجرین کے پاس گئے، آپ نے مختلف انداز میں تقاریر کی اور سب کو اپنی حقانیت کا بتایا. اور احتجاج اتنا شدید تھا، اس سلسلے میں آپ نے سکوت اختیار نہیں کیا، آخری حد تک احتجاج کیا. اس احتجاج میں آپ کی حرمت پامال کی گئی، آپ نے قبول کر لیا، آپ کے گلے میں رسی ڈال دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا سیاست میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر حق کے ساتھ کھڑے ہوگے، احتجاج شدید کرو گے تو تمہاری حرمت پامال ہو سکتی ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. یہ سیاست علوی ہے. ممکن ہے بہت سارے مقامات پہ لوگ یہ کہہ کے بیٹھ جاتے ہیں، میں نہیں لڑ سکتا، میں نہیں جا سکتا، میں احتجاج میں نہیں جاؤں گا، میں ان میں شرکت نہیں کر سکتا، لوگ برا کہیں گے، پکڑیں گے، میرے گھر پہ چھاپے لگیں گے، یہ مشکل ہو سکتی ہے، وہ مشکل ہو سکتی ہے. مولا نے کہا یہ سب تو بھگتنا پڑتا ہے. اگر راہ حق میں کھڑے ہوگے تو جان کی قربانی بھی دینی پڑ سکتی ہے، مال کی قربانی بھی دینی پڑ سکتی ہے، اور عزت و آبرو بھی اللہ کی راہ میں لٹانی پڑتی ہے.
अब आपने देख लिया एहतजाज इतना शदीद था, आपको बाजारों में घसीटा गया। जहां पे आप मौला रहे, अमीर रहे, जहां पे उन बाजारों में आपको घसीटा गया। जहां हर आदमी आपकी शजात के कसीदे पढ़ रहा था, वहां हर आदमी आपको ताने दे रहा था, इसकी परवाह नहीं की आपने। जनाबे सैयदा की कुर्बानी दी, जनाबे सैयदा पे जो जुल्म हुए उसको आपने बर्दाश्त किया, और ये शदीद वक्त था अली के ऊपर। मैंने अर्ज किया, आपने वो जुमला बार बार सुना होगा कि जब किसी ने मौला से पूछा कि मर्द पे सबसे ज्यादा सख्त वक्त कौन सा होता है, तो आपने फरमाया कि जब उसकी महरम पे कोई हाथ उठाए और मर्द इतना मजबूर हो कि उसका हाथ ना रोक सके। इतना सख्त वक्त मैंने बर्दाश्त किया, मगर एहतजाज जारी रखा। मोहसिन शहीद हो गए, एहतजाज जारी रखा। तवज्जो करें, एहतजाज रोका कब है? आग लगी लगती रहे, फातिमा की पसलियां टूटे टूट जाएं, बेहुरमती हो जाएं। एहतजाज रुका कब है? रुका जब है, अब डिसीजन यहां पे लेना है। तलवार अली के गले पे है, अली की गर्दन को काट दिया जाएगा। अब आपको दो चीजों में से एक का फैसला करना है। तवज्जो करें, अली गर्दन भी कटवा लेते, मगर आपने कहा नहीं, देखना यह है कि गर्दन कटवाने से दीन बचता है या गर्दन बचाने से दीन बचता है। बहुत अहम बात थी ये। हुसैन का फर्जंद नहीं है, ये बिदर हुसैन है। जिसका बेटा गर्दन कटा सकता है, उसका बाबा भी गर्दन कटा सकता है, मगर देखना ये होता है कि गर्दन कटाने से दीन बचता है या गर्दन बचाने से दीन बचता है। तशखीस यहां पे देनी है। एहतजाज उस वक्त तक किया अली ने। अब आपने महसूस कर लिया, आपने आखिरी वक्त तक तलवार नहीं उठाई। ये एहतजाज इस वजह से कर रहे हैं ताकि लोग आए, पता चले कि हमारे साथ लोग हैं या नहीं है, मेरे साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। अगर तवज्जो करें, अगर लोग आ जाते, सैयदा की पसलियां टूटी, लोग आ जाते, हसन हुसैन पे जुल्म हुआ, लोग आ जाते, फातिमा का घर जला, लोग आ जाते, मोहसिन की शहादत पे लोग आ जाते, अली के गले में रस्सी पड़ी, लोग आ जाते, तो फिर सुकूत अली ना होता, फिर जहाद अली में तब्दील हो जाता। फिर वही सियासत, इक्तज़ाए ज़मान। तवज्जो करें, कदम कदम पे आपको निहायती दिक्कत से कदम उठाने। मौलाए कायनात ने एक मर्तबा मंजर का मुलाहिजा किया, जमाने का मुताला किया, नहीं एहतजाज मैंने शदीद किया, लोगों के घर गया, एक एक को बुलाया। इस बुलाने के अंदर मेरा एहतजाज इतना शदीद था, मैंने हर वो चीज लुटाई जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज थी। मगर अली को फातिमा से ज्यादा कोई चीज अजीज थी? मगर अली को हसनैन से ज्यादा कोई चीज अजीज थी? आपने सारी चीजों को दे दिया, लेकिन जब लोग ना आए और आप तना रह गए, और अब ये था कि आपकी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा, आपने यहां पे रोक दिया एहतजाज को। आपने कहा नहीं, अब इक्तज़ाए ज़मान ये है कि अब यहां पे एहतजाज ना किया जाए, हाथ में तलवार को ना लिया जाए, बल्कि अब सुकूत इख्तियार किया जाए। आप तवज्जो करें, इस सुकूत में हिकमत थी, यानी ये सुकूत भी जिहाद ही की दूसरी किस्म थी। नाम सुकूत रखा गया, मगर अली दर हकीकत जिहाद कर रहे थे। वो किस तरह, अभी हम बात करते हैं। अजीजान मोहतरम, मौला कायनात ने फरमाया, मैं इतना तन्हा था, आपने बारगाह इलाही में दुआ की, परवरदिगारा ए बारे इलाहा, तू मेरा इनका फैसला फरमा। मेरी निस्बत इस कुरैश ने जुल्म किया, मुझे तन्हा छोड़ दिया, मैंने अपना किसी को मददगार ना पाया, मैंने अपने हाथों को कटा हुआ पाया, मैं मदद के लिए बुलाता रहा, ये लोग नहीं आए। और फिर आपने फरमाया, मैंने गिरिया किया और अपना किसी को मददगार जब ना पाया, तो फिर जानते हो क्या हुआ? मेरी आंखों में तन्हाई के और गमो अंदू के बादल छा गए और मैं यको तन्हा रह गया, और ये फैसला किया कि अब तलवार ना उठाई जाए,
بلکہ اب سکوت اختیار کیا جائے. اور پھر میں نے سب کو قرینہ عقل سمجھا اور پھر میں نے سکوت اختیار کیا. عزیزان محترم، آپ نے سکوت اختیار کیوں کیا؟ اگر تلوار علی اٹھا لیں، سیاست کو بدل دیا، اقتضائے زمان کے مطابق احتجاج کو جاری رکھا، اب دوبارہ سیاست بدلی. ہم نے عرض کیا اگر انصار مل جاتے، سکوت نہ کرتے، سیاست بدل دیتے، سیرت تبدیل ہو جاتی. پھر کیا کیا؟ حکومت یہ چاہتی تھی کہ مولا کائنات کو قتل کر دیا جائے. آپ توجہ کریں، اور بارہا اس کی طرف خود مولا نے اشارہ کیا. مولا نے فرمایا پیغمبر اسلام کی قبر پہ آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت تنہا رہ گیا آپ کے جانے کے بعد. یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ مجھے قتل کر دیں اور مجھے قتل کر رہے تھے، مگر آپ نے کہا تھا کہ علی تلوار پہ ہاتھ نہ لگانا، علی ایسے میں صبر کرنا. لہذا میں نے اسلام کے بچانے کی خاطر میں نے تلوار پہ ہاتھ نہ رکھا اور اسی کو قرین عقل سمجھا کہ علی محفوظ رہیں گے، علی کی جان بچے گی تو اسلام باقی رہے گا. گویا اپنی جان بھی میں نے اسلام کو بچانے کی خاطر بچائی ہے. دشمن کیا چاہتا تھا؟ دشمن یہ چاہتا تھا کہ علی تلوار ہاتھ میں لے ایک مرتبہ اور اس بہانے سے علی کی گردن کو اڑا دیا جائے. آپ نے دیکھا دشمن کو موقع مل جاتا ہے. اگر آپ بالکل اسی طرح سے آپ پولیس والوں پہ حملہ کریں، آپ گورنمنٹ کے لوگوں کو ماریں، آپ گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کریں تو گورنمنٹ کو موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا کہ آپ پہ پابندیاں لگائے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گورنمنٹ کو موقع مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ کا احتجاج امن پسند ہو، جو ابھی تک نمائش میں جاری ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے، جس میں ایک شیشہ نہیں ٹوٹا، جس میں کسی بھی ایک آدمی کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، تو پھر کسی کو موقع نہیں ملتا کہ آپ پہ پابندی لگائی جائے، آپ کو مارا جائے، آپ کو کچھ کیا جائے. توجہ کریں. لہذا حکومت اس میں تھی کہ کسی طرح علی تلوار ہاتھ میں لے لیں اور ہمیں یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ علی نے ہمارے خلاف جہاد کیا ہے، تلوار اٹھائی ہے تو ہم علی کی گردن اڑا دیں. لہذا علی نے وہ موقع نہیں دیا اور تلوار آپ نے ہاتھ میں نہیں لی، تلوار ہاتھ میں نہ اٹھائی. اور دوسری پالیسی دشمن کی یہ تھی علی تلوار اٹھائیں، اور اگر تلوار نہیں اٹھاتے اور علی بچ جاتے ہیں تو پھر آئیں بیعت کریں. توجہ کریں، اور بیعت کرنے کے بعد ہمارا حصہ بنے، گورنمنٹ کا حصہ بنے، خلافت کا حصہ بنے، خلافت کا ساتھ دیں، خلافت کے کلمے پڑھیں، خلافت کی تبلیغ کریں، خلافت کی نشر و اشاعت کریں. آئیں علی ہمارے ساتھ ہو جائیں. یعنی گورنمنٹ کو اپنا حصہ بنانے کے لیے، گورنمنٹ کو کامیابیوں کے لیے علی کی ضرورت تھی، علی کو ساتھ لینا تھا. لہذا علی کو توجہ کریں، اب علی کو اٹھنا نہیں تھا، ایسی حالت میں نکلنا جہاد نہیں تھا، سکوت اختیار کرنا جہاد تھا. جب لوگ آپ کو لانا چاہ رہے ہوں میدان میں اور آپ جا رہے ہوں کمرے میں تو یہ جہاد ہے حکومت کے خلاف. آپ نے توجہ کی، جہاد کی شکل بدلی آپ نے. یہ جہاد ہے آپ کا، آپ ساتھ نہیں دے رہے، اس کا مطلب آپ میرے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ آپ میرے ساتھ نہیں آئے. آپ نے تنہائی اختیار کر لی، آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی. گویا علی کی گوشہ نشینی جہاد تھا خلفاء کے خلاف. ہم اسے سکوت کا نام دیتے ہیں، نہیں، یہ جہاد کی روش ہے، یہ ٹیکنک ہے. آپ توجہ کریں، دشمن نے پالیسی کو بدلا، علی نے اقتضاء زمان کی خاطر بہت زمان شناس ہونا چاہیے، مدبر ہونا چاہیے. دشمن یہ چاہتا تھا کہ علی ساتھ ہو تو آپ نے سکوت اختیار کیا. دشمن یہ چاہنے لگا، اسی وجہ سے توجہ کریں، پھر علی آپ کو باہر دکھائی نہیں دیں گے. خلافت اولیہ میں مجھے بتائیں علی آپ کو کہیں دکھائی دیے؟ سکوت. علی آپ کو کہیں دربار میں نہیں ملیں گے، علی کسی کو مشورے دیتے نہیں ملیں گے.
علی خلیفوں کے پاس آپ کو بیٹھک کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ استعمال کرنا چاہتا ہے. آپ اسی کے خلاف تو جہاد کرنا چاہتے ہیں، لہذا آپ چلے گئے وہاں سے. دشمن نے پالیسی بدلی. دشمن کی پالیسی کیا تھی؟ علی کو تنہا کر دیا جائے. علی کے خلاف تبلیغ شروع ہوئی، علی کو تنہا کر دیا جائے، علی کے خلاف علی کی تحقیر کی جائے، علی کو تنہا کیا جائے اور اذہان مردم سے علی کو مٹا دیا جائے. علی کا کوئی نام نہ جانتا ہو، علی کی کوئی جنگوں کا تذکرہ نہ جانتا ہو، علی کی علمیت کو نہ جانتا ہو، علی کی شجاعت کو نہ جانتا ہو. آپ توجہ کریں، یہ پلان تیار ہو گیا. خلافت ثانی آ گئی، پلان مکمل طور سے تیار ہے علی کو نابود کرنے کے لیے، علی کو اذہان انسانوں سے مٹانے کے لیے، ملت اسلامیہ سے مٹانے کے لیے. بس جیسے یہ پلان شروع ہوا، اب علی نے کمرے کو چھوڑا، علی دربار میں دکھائی دیے، اور اتنے دکھائی دیے کہ خلیفے کو کہنا پڑا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو علی حمایت میں نہیں آئے تھے کسی کے. کیا بات ہے. اسی چیز کو دشمن نے، توجہ کریں، علی اتنا دکھائی دیے، یہ دشمن سمجھا شاید علی کے رفیق ہیں، شاید خلیفہ کے رفیق ہو گئے، شاید خلیفہ کے پاس آ گئے. نہیں، خلیفہ کے پاس نہیں آئے. اگر خلیفہ کے پاس ہوتے، توجہ کریں، اگر خلیفہ کے پاس ہوتے، اگر خلفاء سے دوستی ہوتی، اگر خلفاء سے رفاقت کرتے، کسی بھی طرح سے کرتے، تو جب خلافت مل رہی تھی اس بات پر کہ آپ یہ کہیں کہ آپ شیخین کی سیرت میں چلیں گے تو ہم آپ کو خلافت دے دیتے ہیں، تو آپ خلافت قبول کر لیتے. مگر آپ نے اتنے دور تھے کہ آپ نے خلافت کو ٹھکرا دیا، مگر شیخین کی اطاعت کو قبول نہیں کیا، قبول نہیں کیا. دیکھنا یہ ہے عزیزان محترم، سکوت نہیں ہے، یہ سکوت کامل میں نہیں گئے علی. علی زمانے کو پرکھ رہے ہیں. ہماری مشکل یہی ہوتی ہے، ہم جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو گھر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر آتے ہی نہیں ہیں، پھر نہیں آتے کہ ہمارا اس پارٹی سے اختلاف ہو گیا ہے. آپ کا پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. علی دیکھیے رہے، توجہ کریں، میں اگر گھر میں گیا ہوں تو اسلام بچانے کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام باہر آنے سے بچتا ہے یا گھر میں بیٹھنے سے بچتا ہے. کیونکہ اپنی جان کس لیے بچائی تھی؟ اس لیے تاکہ اسلام بچے. سکوت کس لیے کیا تھا؟ تاکہ اسلام بچے. اب اگر میں گھر میں بیٹھا رہا تو یہ اسلام کو بلا مدافع دیکھ کر یہ اسلام کو نابود کر دیں گے. اب علی گھر میں نہیں بیٹھیں گے. اس لیے آپ دیکھ لیں، جتنے فیصلے تھے، جتنے فیصلے مسجد کوفہ میں علی نے کیے، کسی نے نہیں کیے. یعنی حکومت آپ کی، فیصلے میرے ہوں گے، مدرسہ آپ کو پڑھاؤں گا میں، جو ہے نہیں ہے، ہر جگہ آپ کو علی ملیں گے. عبادتوں کی بات ہو علی ملیں گے، سخاوت کی بات ہو علی ملیں گے، آپ کو ہر جگہ علی ملیں گے. حتیٰ کہ انہی سے کہلوایا جو نابودی کا، توجہ کریں، پلان کر چکے تھے. علی نے ایسے وقت میں قیام کیوں کیا؟ اب کیوں آئے؟ یہ خلافت اولیہ میں ہم نے کہا نہیں آیا، خلافت ثانیہ میں دکھائی دی علی. کیونکہ پلان یہ ہے کہ علی کو مٹا دیا جائے لوگوں کے اذہان سے. علی نہیں چاہتے کہ علی محو ہو جائیں. علی کو محو نہیں ہونا. علی کا محو ہونا یعنی دین کا محو ہونا ہے، یعنی دین کا نابود ہونا ہے. دین کی اصلی شکل کا نام علی ہے. آپ توجہ کریں، خلافت اولیہ میں کیونکہ آپ سکوت کر کے بیٹھ گئے، آپ مٹ نہیں سکتے تھے، کیونکہ ابھی وہ تمام صحابہ زندہ تھے اور نئے لوگ دین میں نہیں آئے تھے جو
अली को पहचानते न हो। सबने जंगे खैबर भी देखी थी, जंगे ओहद भी देखी थी, जंगे बदर भी देखी थी, गदीर भी देखा था। हर आदमी के दिल में अली ही अली थे। ये अली को मिटा नहीं सकते थे, ये अली को छुपा नहीं सकते थे। आप तवज्जो करें। लेकिन खिलाफत सानिया में ये हुआ, वुसअत पैदा हुई दीन में, जोग्राफियाई लिहाज से दीन बढ़ने लगा, नए लोग आने लगे। अगर अली घर में बैठे रहे तो फिर इन्हीं को लोग समझेंगे शायद यही वारिस है, पैगंबर है, शायद यही खलीफा है, रसूल अल्लाह है। लेकिन नए आने वाले लोग जब भी हुकूमत इनकी देखते थे, फैसले अली के देखते थे, सवाल उनका देखते थे, जवाब अली का देखते थे, तो सब यही कहते थे कि अगर रसूल अल्लाह का कोई वारिस है, कोई खलीफा है तो अली। अली पूरी दुनिया में फैल गए, हर जगह के लोग अली को पहचानते थे, क्योंकि जवान नस्ल आ रही थी। आपको सियासत बहुत अहम है। अगर आप दानिशवर नहीं हैं, अगर आप जमान शनास नहीं हैं, अगर आप मिल्लत शनास नहीं हैं, बंगले बनाने का नाम सियासत नहीं है। आप तवज्जो करें, बंगले बनाने का नाम सियासत नहीं होता कि पहले 1 मील है अब 10 मील हो गए, पहले 1 घर था अब 10 बंगले हो गए। ये सियासत नहीं है। सियासत वो है कि जिसके पास पहले 10 बंगले हो अब 1 भी ना हो। जो है ये नहीं है। जो मलिकतुल अरब थी, अब तवज्जो करें, वो इस तरह से उसने सियासत इस्लाम की कि फिर उसके कपड़ों में पेवन दिखाई दिए। ये है सियासत। वयुतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। सियासत इसे कहते हैं जो अपना खाना दूसरों को खिलाए, सियासत उसे कहते हैं। सियासत उसे नहीं कहते जो दूसरों का खाना भी। अली ने वो सियासत नहीं की कभी। आप तवज्जो करें, लिहाजा अली बाहर दिखाई दिए। फिर सुकूत कामिल नहीं है। लोगों ने इश्तबा किया कि अली ने सुकूत इख्तियार किया था। कहां सुकूत? कौन सा सुकूत? कितने बच्चों को बचवा लिया, कितनी औरतों को बचवाया। अली हर जगह फैसले करते हुए दिखाई दिए, अली आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। हर आदमी अली को पहचानता था। आप तवज्जो करें, अगर सुकूत कामिल होता और अली की बात जो अली को मिटाना चाह रहे थे, आप तवज्जो करें, वही जो मिटाना चाहता था वही अपने बाद खिलाफत के लिए अली की वसीयत कर रहा था। आप तवज्जो करें, अली ने वो कलीदी किरदार अदा किया। घर में बैठने के बावजूद भी अली इतना आगे बढ़े, हुकूमत में इतनी मदाखलत है कि उसे महसूस हो गया ये नहीं हो सकता कि अली का नाम इनमें न रखा जाए। आप तवज्जो करें, उसके बाद क्या हुआ आपने देखा, अली खिलाफत सालिसा में दिखाई दिए, आपका नाम आ गया। और बताना ये चाहते हैं कि कल तुम मुझे ये कह के निकाल रहे थे कि अली खलीफा नहीं बन सकते, इसलिए कि नबूवत और इमामत एक घर में जमा नहीं हो सकते। आज अपने हाथों से लिख के बता रहे हो कि तुम्हारा या तो कल का कौल बातिल था, या तुम्हारा आज का कौल बातिल। उसके बाद अली की सियासत आगे बढ़ी। आप तवज्जो करें, जब तीसरी खिलाफत आई, उसके बाद आप देखें, बस बात को खत्म करूं, ज्यादा तुलानी ना हो। तीसरी खिलाफत आई, अली ने सुकूत तोड़ दिया। पहले दौर में आप अली बात नहीं कर सकते थे, मुख्तलिफ मकामात पे जाके, हत्ता डायरेक्ट खलीफा के बारे में बहुत सारी जो गुफ्तगू और खुतबे आपको मिलेंगे वो तीसरी खिलाफत के हैं। और आपने शदीद ललकारा और शदीद किस्म की तनकीद की खिलाफतों के ऊपर। क्यों? आप तवज्जो करें, और तनकीद इतनी जबरदस्त थी और तनकीद इतनी वजह थी कि तमाम लोगों ने मिलके उस खलीफा को कत्ल कर दिया।
نہ خلافت اولیہ کو قتل کیا، نہ خلافت ثانیہ کو لوگوں نے قتل کیا۔ توجہ کریں، ایک آدمی کا قتل کرنا الگ ہے اور پوری ملت کا جمع ہو کے قتل کرنا الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اس زمانے کی اقتضا یہ تھی کہ برائی کو کھڑے ہو کے اور برائیوں کا کھڑے ہو کے لوگوں کو بتایا جائے، نشاندہی کی جائے۔ لوگ خود تنگ آ چکے، آپ نے رہبری کو گویا اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، لیکن غیر مستقیم طور پر لوگوں کی رہنمائی کر رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے۔ آپ توجہ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھ لیا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اور جب قتل ہوا، اگر علی سکوت کرتے، اگر علی زمانے سے مٹ جاتے، اگر علی لوگوں کے ذہنوں سے مٹ جاتے، توجہ کریں، تو پھر چوتھی خلافت کے لیے لوگ علی کے دروازے پر عرش نہ لگاتے۔ لوگ تو اچھل رہے تھے، جو اچھل رہے تھے لوگ ان کے پاس نہیں گئے، جو سکوت کیے ہوئے تھا لوگ اس کے پاس آ گئے۔ اور اتنی توجہ کریں، علی کے پاس لوگوں کا آنا چوتھی خلافت میں، آپ نہیں گئے دروازوں کے اوپر، آپ نے لوگوں کو ہراساں نہیں کیا۔ توجہ کریں، جمہوری حکومت وہ نہیں ہوتی کہ جو لوگوں کے گلوں پہ تلواریں رکھ کے ووٹ لے، جو لوگوں کے بچوں کو اٹھا کے ووٹ لے، جو لوگوں کو دھمکیاں دے کے ووٹ لے۔ پہلے بن جاتے ہیں، بعد میں پھر ووٹ لیتے ہیں۔ توجہ کریں، کیا بات کہہ رہا ہوں؟ جمہوریت اسے نہیں کہتے، جمہوری حاکم اسے نہیں کہتے کہ جہاں پہ پہلے حاکم بن جائے، حاکم کی سیٹنگ کر لی جائے، پھر ووٹ بھی ڈال ہی دیے جائیں۔ علی ایسے حاکم نہیں بنے، پہلے خلیفے ایسے ہی بنے تھے، پہلے بنے ہیں بعد میں بیعت لی۔ توجہ کریں، بعد میں بیعت، علی ایسے خلیفہ نہیں بنے، علی کے دروازے پہ لوگوں نے دستک دی ہے، جمع ہوئے ہیں اور علی کو خلیفہ بنایا ہے۔ گویا لوگوں کا مجمع یہ بتا رہا تھا کہ اگر الہی خلیفہ ہیں تو وہ بھی علی ہیں، اور لوگوں کے خلیفہ ہیں تو وہ بھی علی ہیں۔ اور پھر آپ توجہ کریں، لوگ آئے، سب اکٹھے، اجماع ہے، جیسے غدیر میں سب جمع تھے۔ جب الہی حکومت دی گئی تب بھی مجمع تھا، اور اب بھی اتنا مجمع کبھی دکھائی نہیں دیا۔ اتنا مجمع تھا کہ مولا فرماتے ہیں کہ میرے دونوں انگوٹھے زخمی ہو رہے تھے، اتنے قریب تھے لوگ، اور میری ردا پھٹی جا رہی تھی، میں بچا رہا تھا، ردا پھٹی جا رہی تھی، مجمع اتنا زیادہ تھا، اور میں انکار کر رہا تھا یہ خلافت نہیں چاہیے۔ یعنی جو مانگ رہے تھے انہیں لوگ دے نہیں رہے تھے، اور جس کے پاس لوگ جمع ہوئے تھے دینے کے لیے، آپ قبول نہیں کر رہے تھے۔ آپ توجہ کریں، آپ نے خلافت کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ آپ کو خلافت کو قبول کر لینا چاہیے تھا، اتنے سارے لوگ آئے ہوئے کہ نہیں، خلافت قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو لوگ اب آئے ہیں مجھے خلیفہ بنانے، اب میں بہت ساری نکات کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ یہ مجمع فاسد ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے یہ، بس اس سے مثال دوں میں، وینٹیلیٹر سے ملت کو نیچے لانا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ پوری ملت وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ پہلے نے کیا کام کیا؟ پہلے نے ان سے رسالت کی جتنی احادیث تھیں سب کو نابود کر دیا،
دین کی تفسیر احادیث کرتی ہیں. خلافت اولیہ میں احادیث کو نابود کر کے دین کو نابود کر دیا. تو جن کے پاس دین ہو ہی نہ وہ امام المبین کو کیا سمجھیں گے؟ وہ دین کے امام کو سمجھیں گے کیا؟ وہ دین کا ساتھ دیں گے کیا؟ یہ دین کی حفاظت کے لیے نہیں آ رہے، یہ اپنے آپ کو بچانے آ رہے ہیں. ان کو کوئی پناہ گاہ نہیں مل رہی، یہ سمجھ رہے ہیں اگر کوئی ہمیں بچا سکتا ہے تو علی ہے. یہ دین کے لیے نہیں آئے، اور میرا قیام دین کے لیے، لہذا میں قبول نہیں کروں گا. دوسری خلافت نے، پہلی خلافت نے ان سے رسالت کو چھین لیا، دین کو نابود کر دیا. دوسری خلافت نے کیا کیا؟ ان کو طبقات میں بانٹ دیا. اب ان میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، کوئی فلاں صوبے کا ہے، کوئی فارس ہے. توجہ ہے آپ نے؟ یہ طبقات میں بٹ گئے. یہ لسانیات سے دو چار ہیں جو قومیں زبانوں میں گھر جائیں، تہذیبوں میں گھر جائیں، اپنے تمدنوں میں گھر جائیں، علاقوں میں گھر جائیں، یہ ہدایت نہیں پا سکتی. یہ نابود ہو گئی ملت. ایسی ملت کو کہ میں امام نہیں ہو سکتا. یہ امام ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. اگر علی کو اپنا امام دیکھنا چاہتے ہو، تمہارے اندر یہ بیماری نہیں ہونی چاہیے، ورنہ علی تمہاری امامت قبول نہیں کریں گے. کیونکہ علی ٹھکرا چکے ہیں. یہ علی نے نہیں قبول کی تو علی کا بیٹا بھی قبول نہیں کرے گا. کیونکہ پیغمبر یہ کہہ چکے ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں. سیرت میں فرق نہیں آتا. امام نے کہا نہیں، قبول نہیں کریں گے. اور تیسری خلافت نے کیا کیا؟ آخر کیوں علی قبول نہیں کرتے؟ اگر آپ کا حق تھا، یہی تو کہتے ہیں، اگر تھا تو اٹھے کیوں نہیں؟ ابتدا میں اٹھے کیوں نہیں؟ آپ کا مطالعہ نہیں ہے. علی اتنا اٹھے کہ سب کچھ لٹا دیا. اور آخری میں اٹھے کیوں نہیں؟ کیونکہ ملت ساری کی ساری وینٹیلیٹر پہ پہنچی ہوئی ہے. یہ تباہ و برباد ہے. ڈاکٹر انہیں جواب دے چکے ہیں، اور ڈاکٹر جواب دے رہا ہے، طبیب انہیں جواب دے رہا ہے، نہیں انہیں نہیں لیا جا سکتا، انہیں قبول نہیں کیا جا سکتا. تیسری خلافت نے کیا کیا؟ آپ توجہ کریں. یہ جو تیسری خلافت اور تیسرا شخص قتل ہوا، اس کی وجہ یہ تھی. کیوں ہوا ایسا؟ اس کی وجہ یہ تھی. باقی قتل کیوں نہیں ہوئے؟ اور حتیٰ کہ بہت سارے صحابہ، بہت سارے لوگ، ام المومنین کے الفاظ موجود ہیں، قتل کرو اس کو. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ بے حیائی عام ہو گئی تھی، بد اخلاقی معاشرے میں پھیل گئی تھی. عیش و آرام، عشرت، عیاشیاں، بے رخیاں، بے حیائیاں معاشرے میں غلبہ پیدا کر گئی تھی. خلیفے کو، اس وقت کے حاکم کو اپنی ان تمام چیزوں سے فرصت نہیں تھی. معاشرہ ختم ہو چکا تھا. ہر طرف بے حیائی تھی، ہر طرف عیاشیاں تھی. معاشرہ ڈوب گیا تھا. دین کا کہیں کوئی نام نہیں تھا. یہ سمجھ رہی تھی ملت کہ اگر کوئی معاشرے کو طبقات سے بچا سکتا ہے تو وہ علی ہے. اگر کوئی معاشرے کو سنت نبوی پہ واپس لا سکتا ہے تو وہ علی ہے. اگر کوئی برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ سکتا ہے تو وہ علی ہے. ملتیں آ گئی تھی. امام نے قبول نہیں کیا. کیوں قبول نہیں کیا؟ توجہ کریں. ایک تو یہ کہ یہ مریض ہیں، دوسرا یہ کہ آپ کو بعض دفعہ ڈاکٹر آ کے کہتا ہے حوصلہ کریں، مضبوط ہوں، بیماری پہ غلبہ پیدا کریں. اگر آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں گے
تو بیماری آپ پہ غلبہ پیدا کرے گی، مریض صحیح نہیں ہوگا، دوا تھوڑا کام کرے گی، مگر آپ کو حوصلہ کرنا ہے، آپ کو ہمت کرنی ہے، آپ کو مضبوط ہونا ہے، آپ اپنی مضبوطی اور ول پاور سے جنگیں جیت لیتے ہیں، بیماری کے سینے کو چاک کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، امام نے کہا نہیں، یہ مسلسل امام کے پاس آ رہے ہیں، یہ مسلسل امام کے پاس آ رہے ہیں، امام قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے آپ توجہ کریں، مدیر امام کی مثال جسم کے اندر دماغ کسی ہے، امام کی مثال اس جسم میں دل کسی ہے، کہیں دل سے تشبیہ دی، کہیں دماغ سے، آپ جو بھی لے لیں۔ اگر یہ دماغ اس ہاتھ کو آرڈر جاری کرے، لیکن اگر یہ مفلوج ہو تو اس کے آرڈر کا کیا فائدہ؟ اگر یہ فلج کر چکا ہو، اس میں فالج ہو، آپ کا دماغ تو صحیح ہے، آپ سے پوچھے 2 اور 2 4، اس کا مطلب دماغ صحیح ہے، آپ کون ہیں؟ کہ میں فلاں ابن فلاں، یعنی دماغ صحیح کام کر رہا ہے، تو پھر یہ ہاتھ اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ فالج کا شکار ہے، تو جو ملت فلج ہو جائے، فالج کا شکار ہو جائے، اب امام آرڈر دیتا بھی رہے تو یہ اٹھتی نہیں ہے۔ آپ نے توجہ کی؟ ملت فلج کر گئی تھی، مفلوج ہو گئی تھی، ایسی بیماری میں مبتلا تھی کہ امام قبول نہیں کر رہے تھے۔ میں کیا کروں گا تنہا دماغ کیا کر سکتا ہے اگر ہاتھ کام نہ کرے؟ دماغ کیا کرے گا اگر زبان کام نہ کرے؟ دماغ کیا کرے گا اگر کان کام نہ کرے؟ دماغ کیا کرے گا اگر زبان حرکت نہ کرے؟ دماغ کیا کرے گا اگر پیر کام نہ کرے؟ جب میرے کام کرنے والے ہی سو جائیں۔ امام کو کام نہیں کرنا، امام کی مثال دماغ کی سی ہے، دماغ کا کام کرنا نہیں ہوتا، دماغ کا کام فیصلے اور ڈیسیجن لینا ہے، تدبیر کرنا ہے۔ آپ نے توجہ کی؟ مجھے کیا چیز پہنچانی ہے جو فائدہ مند ہو، یہ دماغ ڈیسیجن لے گا، بس اٹھا کے منہ میں رکھنا دماغ کا کام نہیں ہے، یہ ہاتھ کا کام ہے۔ میرا دفاع کرنا دماغ کا کام نہیں ہے، دماغ ٹیکنیک بتاتا ہے، کہاں مارو، کس طرح مارو، کس طرح بچو، یہ دماغ کا کام ہے، لیکن بچانا ہاتھ کا کام ہے۔ اگر ہاتھ ہی مفلوج ہو، پھر آپ جتنے ذہین ہو، بچہ بھی آپ کو مار کے جا سکتا ہے۔ مجھے ایسی ملت کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا گیا، اب بتاؤ میں کیا کہوں؟ آیا خلافت قبول کر لوں؟ مجھے دوراہے پہ لا کے کھڑا کیا گیا، یا تو میں خلافت کو قبول کروں یا میری گردن اڑاتی جائے گی۔ میں خلافت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تمہارے اندر وہ ارادے نہیں دیکھتا، ارادوں سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، اصلوں سے جنگیں نہیں لڑی جاتی، ورنہ جن کے ہاتھ میں اسلحہ تھا وہ پہاڑوں پہ دکھائی نہ دیتے، جو کہ کیونکہ اصلوں سے جنگیں نہیں لڑی جاتی، ارادوں سے جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ جن کے ارادے الہی ہوں وہ تلوار پھینک کر بھی میدان میں کھڑے رہتے ہیں۔ آپ نے توجہ کی؟ امام نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو، عہد کرو، خلافت کو قبول کرتا ہوں۔ ایک ایک قدم جو ہے دانشوری پہ مبنی تھا، بس بات ختم کی۔ آپ نے کہا خلافت کو قبول کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ میری اطاعت کرو گے، جیسے کہوں گا ویسے کرو گے، اور اگر تم نے ویسے نہ کیا، توجہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے عہد شکنی کی ہے، اور جو اسلام میں عہد شکنی کرے اس کی سزا موت۔
جو دین کے خلاف عہد شکنی کرے اور جو دین کے خلاف قیام کرے، جس کا قیام اس طرح سے ہو، جس کی عہد شکنی اس طرح سے ہو، یہ عہد دو مجھے۔ سب نے عہد کیا، بیعت کی۔ عزیزان محترم، آپ توجہ کریں، علی نے حکومت کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد ابھی تک تو آپ نے تلوار نہ اٹھائی تھی کیونکہ کوئی ساتھی نہیں تھا۔ اب سکوت کہاں گیا؟ اب احتجاج کہاں چلا گیا؟ اب احتجاج نہیں کرتے، اب سکوت نہیں کرتے، اب سن نہیں کرتے۔ اب ایک ہی سال کے بعد تلوار ہاتھ میں، آپ نے 4 سال کے عرصے میں 3 بڑی جنگیں لڑی۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ توجہ کی آپ نے؟ عزیزان محترم، اگر یہی لشکر جو آپ کو جنگ جمل میں ملا اگر پہلے مل جاتا تو آپ کا قیام پہلے کے بھی خلاف ہوتا، دوسرے کے خلاف بھی ہوتا، تیسرے کے خلاف بھی ہوتا۔ آپ نے توجہ کی؟ پہلے جو جنگیں نہ لڑی وہ اس وجہ سے نہیں لڑی کہ رفیق تھے، دوست تھے۔ آپ نے خود ہی فرمایا، کیا مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دیتا؟ یعنی میں تو تیار ہوں حملے کے لیے، وہ ہاتھ نہیں ہے جن سے حملہ کیا تھا۔ علی نے یہ جنگیں، توجہ کریں، علی نے 3 جنگیں لڑی، اب تلوار ہاتھ میں۔ اچھا جوانی تھی تو آپ نے جنگ نہیں لڑی؟ 25 سال جو ساری زندگی جنگ کرتا رہا، وہ 25 سال سکوت کر گیا، اور جب بڑھاپا آیا تو ہاتھ تلوار میں لے لی۔ جو ہے ہاتھ میں تلوار ہے، اس لیے کہ تلوار ان کا تعلق، توجہ کریں، ان کی جنگوں کا تعلق جوانی اور بڑھاپے سے نہیں ہے، ان کی جنگوں کا تعلق دین کی حفاظت سے۔ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑے، یہ حبیب ابن مذاہب بھی ہوں، پھر مسلم بن اوسجہ بھی بڑھاپے میں 70 سال کے ہوں، پھر چھوٹا علی اصغر بھی ہو، اس سے تلوار اٹھانا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہاں عمروں کی قید نہیں ہے، کیونکہ یہ جسمانی جنگیں نہیں لڑتے، یہ نظریاتی جنگیں لڑتے ہیں۔ آپ توجہ کریں، 3 جنگیں علی نے، پہلی جنگ لڑی کس کے خلاف؟ پہلی جنگ لڑی، دوسری جنگ لڑی، تیسری جنگ لڑی۔ پہلی جنگ ان لوگوں کے خلاف لڑی کہ جنہوں نے رسول اللہ کی سنتوں کو نابود کر دیا تھا، اور رسول کی سنت کو اور اہل بیت کی سنت کو نابود کرنے کے در پہ تھے۔ علی نے پہلی جنگ ان کے خلاف لڑی، اور یہ کام پہلی خلافت میں انجام پایا تھا۔ علی کی پہلی جنگ در حقیقت جمل کے خلاف نہیں تھی، بلکہ علی کی یہ جنگ خلافت اولیہ کے خلاف۔ علی نے دوسری جنگ بے حیائیوں کے خلاف لڑی، برائیوں کے خلاف لڑی، عیاشوں کے خلاف لڑی۔ آپ توجہ کریں، اور تیسری جنگ بدعتوں کے خلاف لڑی، اور یہ ساری برائییں پہلی خلافتوں کے اندر وجود میں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے جو 3 جنگیں لڑی ہیں وہ ان 3 خلافتوں کے خلاف لڑی، لیکن وقت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ وہاں نہ لڑی جائیں۔ وہاں تقاضا یہ کر رہا تھا کہ یہاں لڑا نہ جائے۔ آپ نے دیکھ لیا، جب آپ اپنی طاقت کو ملاحظہ کرتے ہیں اور یہ محسوس کر لیں کہ ابھی لڑنے کا وقت نہیں ہے، تو حکمت عملی یہ ہے، پیچھے ہٹو۔ پیچھے اس وجہ سے نہیں ہٹے کہ ڈر گئے، بلکہ پیچھے اس وجہ سے ہٹے تاکہ آمادہ ہوں، تاکہ تیار ہوں، تاکہ اپنی طاقت کو تازہ کر لیں، اور جب فوج آ جائے گی، طاقت ہو جائے گی، افراد آ جائیں گے، تو پھر جنگ بھی ہو جائے گی۔ اور آپ نے دیکھ لیا پھر علی کسی جگہ بیٹھے نہیں ہیں، پہلے بھی لڑی، دوسری بھی لڑی، تیسری بھی لڑی۔ جب بھی ظلم نے سر ابھارا، علی فوج کو لے کے پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے؟ اور ایسے ہی میں اگر ضرورت پڑ گئی صلح کی
یعنی جنگ کے دوران صلح کی ضرورت پڑ گئی. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تلوار نہ چلے بلکہ صلح کرے, تو جنگ کو ختم کر کے صلح اختیار کر لی. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کی اقتضا کو دیکھو. اگر احتجاج کا زمانہ ہو تو احتجاج کرو, اگر صلح کا زمانہ ہو تو صلح کرو, اگر جہاد کا زمانہ ہو تو جہاد کرو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر یہ کچھ نہ ہو تو پھر سکوت کرو اور اپنی طاقت کو جمع کرو اور پھر مکمل طاقت کے ساتھ دشمن پہ ایسے حملہ کرو کہ دشمن نابود ہو جائے. یہ مولا کائنات کی وہ سیرت ہے کہ جو ہمیں سب جگہ دکھائی دیتی ہے. اور بس میں آخری بات کر کے بات کو ختم کروں. اور آپ نے لوگوں نے عہد توڑ دیا, لوگوں نے عہد توڑ دیا جس وجہ سے وہ علی کو چاہ رہے تھے. جب وہ اس مقاصد پہ نہ پہنچے, علی نے انہیں ہدایت کی, مسلسل جنگیں لڑی, جہاں پہ صلح کی ضرورت پڑی وہاں صلح کی, جہاں پہ سکوت کی ضرورت پڑی وہاں سکوت کیا, جہاں احتجاج کی ضرورت پڑی وہاں احتجاج کیا. اور اتنی مشکلات تھیں کہ آپ کو بتایا نہیں جا سکتا. ہم نے عرض کیا کہ دین نابود ہو گیا تھا, کہ مولا نے فرمایا دین اتنا بچا تھا جتنا اگر دیگ میں سے ساری بریانی کو کھا لیا جائے اور نیچے جو تری بچے, بس دین اتنا بچا تھا, باقی سب کچھ ختم ہو گیا. ایسے میں اپنی تمام تر ذمہ داریاں نبھاتے رہے, لوگوں کی اصلاح کرتے رہے, اور خدا سے, اور یہ کام سب خدا کے لیے کیا. اور جب یہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے وہ ضرورت کیوں لگی؟ وہ اسی وجہ سے لگی کہ آپ ایک انچ بھی اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھے. یہی چیز آپ کی شہادت کا سبب بنی کہ آپ نے فرمایا فزتو ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب. جب آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اگر اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو کامیابی آپ کے دشمن کی نہیں ہے بلکہ کامیابی آپ کی. خداوند متعال سے دعا گوئیں کہ ہم سب کو مولا کائنات اور باقی تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا صحیح طور پر مطالعہ کرنے کی, ان کے نقوش کو زندہ رکھنے کی, ان کے آثار کو زندہ رکھنے کی اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا. وآخر دعوانا الحمدللہ. آواز بلند ترین صلوات. فرمایا کہ مولا کائنات علیہ السلام نے جنگیں کی, آپ نے دور خلافت 3 بڑی جنگیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولا نے جنگیں کی یا مولا کے ساتھ جنگ کی؟ میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جو جہاد ہے نا ہمارے لیے, ہمارے یہاں جہاد ابتدائی جو ہے کوئی بھی چیز نہیں ہے. جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگ کیا آپ نے, یعنی یہ کہ شرارت کو دبانے کے لیے آپ نے قیام کیا, یعنی شرارت وہاں سے اٹھ رہی تھی, فساد وہاں سے اٹھ رہا تھا, آپ نے جنگ کی. جب بھی ہم رسول اللہ کے لیے بھی جملے استعمال کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے جنگیں کی, تو اس کا مطلب نہیں کہ رسول گئے اور جنگ کی جاتی ہے, نہیں. رسول نے فتنوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا, رسول نے فساد کو اٹھتے ہوئے دیکھا, تو آپ نے اس فساد کو دبانے کے لیے قیام کا نام کیا ہے؟ جنگ. مسلمانوں کی تاریخ میں اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ مولا نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا اور 6 مہینے کے بعد جا کر انہوں نے ان کی بیعت کی. یہ کہاں تک بات درست ہے؟ مولا نے جو ہے وہ خلافت کو تسلیم کیا. اگر تسلیم خلافت کیا ہے, پہلے تو ہم اس پہ بات کریں کہ 6 مہینے ہوں, 10 مہینے ہوں, 12 مہینے ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے نا. پہلے تو یہ بات ہو کہ تسلیم یا بیعت جس کو کہتے ہیں وہ ہے کیا چیز. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بیعت ہاتھ کے اوپر ہاتھ پھیرنے کا نام ہے, یہ تو پھر گیا تھا, یہ تو انہوں نے پھیر لیا تھا خود ہی, بلکہ خود مولا کی بیعت کر لی تھی جو تاریخ کے ہیں, بلکہ مولا کا ہاتھ اوپر تھا ان کا نیچے تھا. توجہ ہے, مولا کا ہاتھ زبردستی پھیرا تھا, تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر بیعت یہ ہے کہ ان کو رسول اللہ کا بعنوان خلیفہ یا اسلامی خلیفہ تسلیم کرنا ہے, تو یہ جو ہے وہ علی نے کبھی بھی جو ہے اپنی زندگی میں تسلیم نہیں کیا. خطبہ جو آپ کے خطبات ہیں وہ اس بات کی مکمل طور سے نشاندہی کرتے ہیں. خطبہ شقشقیہ میں آپ نے جو ہے اس بات کی طرف نشاندہی کی, اور اسی طرح سے آپ کے جو دوسرے خطبے اس کے اندر بھی آپ نے کیا, اور آپ کا مسلسل احتجاج
شدید قسم کا احتجاج جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے. اور پھر ہم نے ابھی جیسا کہ عرض کیا کہ آپ کا خلافت کو قبول نہ کرنا اور آپ کا یہ کہہ کہ اس کو رد کر دینا کہ میں شیخین کی سیرت پہ نہیں چلوں گا چاہے مجھے خلافت ملے یا نہ ملے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس بات کی دلیل ہیں. اور آپ کا جو ہے ہم نے جیسے ابھی عرض کیا سکوت کر کے اختیار کرنا جو ہے اور جو ہے خلافت اولیہ میں مولا کہیں دکھائی نہ دیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے جو ہے خلافت کی بیعت نہیں کی. اور پھر مولا امام حسین علیہ السلام کا بھی وہ جملہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اسیر و بسیرت جدی و ابی، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اور اس سلسلے میں میں اپنے نانا اور اپنے باپ کی سیرت پہ عمل کروں گا. نہ انہوں نے کل کسی کی بیعت کی تھی اپنے وقت کے یزید کی اور نہ میں اپنے وقت کے یزید کی بیعت کروں گا. یہ ناد نے جو ہے وہ کسی کی بیعت نہیں کی. کہ وہ جو ان کی حکومتوں کے 3 دور تھے تو وہ آیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں دین بھی انہوں نے دین کی وہ جو شناسائی تھی وہ ختم کی یا برائیاں شروع کی. لیکن جب نبی کے بعد فوراً مولا کا دور آتا ہے تو وہ کیا وجہ تھی کہ مولا کے اتنے انصار نہیں بن سکے؟ کیونکہ وہ تو فوراً نبی کے بعد دور تھا، اس وقت تو اشعیاں بھی تھی یا نبی کے گئے ہوئے اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا تھا. تو اس کے پیچھے کیا ایسا فیکٹر تھا کہ لوگ مولا کی مدد نہیں کی لوگوں نے؟ مولا کی بیعت اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ مختلف قسم کے، کیونکہ مولا کائنات ایک جو ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں سے ایک وجہ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ عرب جو ہے عرب ان کے اندر ایک جو صفت ہے وہ یہ ہے کینہ پرور. وہ کینہ پرور ہوتے ہیں، اپنے اندر جو ہے کینہ رکھتے ہیں کسی کو، ٹھیک ہے، اور اس کو ختم نہیں کر پاتے. شاذ و نادر لوگ ہوتے ہیں، عربوں میں ایسا ہی تھا. تو مولا کائنات ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے، اور یہ جو عرب ہیں ایک تو کینہ رکھتے ہیں، دوسرا یہ کہ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بڑے حساس ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ عرب کا کوئی گھر ایسا ہو جتنے بعد میں مسلمان ہوئے کہ جس کے گھر میں مولا کے ہاتھ کا قتل ہوا آدمی نہ ہو. تو وہ اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ مولا سے جو ہے وہ کینہ رکھتے تھے کہ کوئی بنے تو بنے، یہ نہ بنے، کیونکہ انہوں نے کسی کے باپ کو مارا تھا، جو ہے کسی کے بھائی کو مارا ہے، کسی کے بیٹے کو مارا ہے، کسی کے چچا کو مارا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ صرف ایک انہی کے باپ دادا بھائی سارے ایسے تھے جو مسلمان تھے، باقی تو کوئی بھی مرد میدہ ایسا نہ تھا کہ جس کے سارے خاندان والے کیا ہوں، مسلمان ہوں اور مومن ہوں. تو ایک وجہ جو تھی وہ یہ بھی تھی کہ اکثر مجمع جو تھا وہ مولا کو نہیں چاہتا تھا. حتیٰ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض دفعہ دیکھیں جو ہے وہ کسی کو آپ ہٹا نہیں چاہتے ہیں، وہ آپ نے مار دیا تو بس کافی ہے، لیکن کسی کے ذریعے سے آپ کینہ نکالتے ہیں بہت زیادہ، یعنی اس طرح سے مارتے ہیں، اس کی بے حرمتی کرنا، ٹھیک ہے نا، اس کی خواتین کے ساتھ بے حرمتی کرنا، ٹھیک ہے، اس کا لباس اتارنا. جو امام حسین آپ نے دیکھا، امام علی مقام، اب میں آپ کو ایک دلیل بھی دوں تاکہ بات اور کلیئر ہو جائے امام کی بات سے، کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں جب آئے اور کوفی اور شامی سارے لوگ یہ سارے موجود تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ الا شریعت غیر تو ہوں، کیا میں نے کسی شریعت کو بدلا ہے، کسی توحید کو بدلا ہے، کسی نبوت کو بدلا ہے؟ مجھے بتائیں کسی نماز کو میں نے بدل دیا ہے؟ تو سارا مجمع جو تھا وہ ساکت تھا، سکوت اختیار کیے ہوئے تھا. اور اس کا ایک جواب تھا اور وہ یہ تھا بغضاً لابیک، آپ کے جو والد سے ہمیں بغض ہے، آپ کے جو والد سے بغض ہے اس کی وجہ سے ہم آپ کو قتل کریں. یعنی والد کا بغض جو تھا، کیونکہ والد نے خیبر میں مارا لوگوں کو، احد میں مارا. میں آپ کو بتاؤں پیغمبر نے 83 جنگیں لڑی، 83 جنگیں پیغمبر کی زندگی میں بتائی جاتی ہیں. 23 سال کے عرصے میں 83 جنگ لڑی، اور 23 سال بھی کہاں، 13 سال سمجھے آپ، کیونکہ پہلے تو کم لڑی. 83 جنگیں لڑی، 82 جنگیں حضرت علی فاتح اس کے. ایک جنگ میں بھی اس وجہ سے کہ علی تھے نہیں اس جنگ میں، نہیں تو اس کے فاتح بھی علی ہوتے. تو 82 جنگوں میں کتنوں کے سر قلم ہوئے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ آپ کو جنگ بھی یاد ہے کہ جس میں مالک اشتر نے بھی کہا تھا کہ آپ کے کشتے اور میرے کشتے جو ہیں وہ برابر ہو گئے. اور وہ جو ہے
ایسی جنگ تھی کہ جس میں جو ہے بس ساری رات تلواریں چلتی رہی، تو جس میں ساری رات تلواریں چل رہی ہوں اور پشتے پہ پشتے لگ رہے ہو تو کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ تو پھر یہ عربوں کی خاصیت تھی کہ وہ کینہ جو ہے اپنے دل کے اندر رکھ لیتے تھے، لہٰذا یہ کہ جب مولا کو بنایا تو پھر وہ کینہ ہٹا نہ سکے اور وہ اسے تسلیم نہ کر سکے دل سے۔ امام علی علیہ السلام نے 4.5 سال حکومت کی اور بڑی مضبوطی سے حکومت کی۔ جب اتنا مجمع مضبوطی سے مولا کو جو ہے مردہ ایک معاشرہ ملا، پھر مولا نے بڑی تبلیغ کی اور معاشرے کو بڑے کمال لے کے جایا۔ پھر اس کے بعد یہ معاشرہ پھر پیچھے کیوں گیا، جو امام حسن علیہ السلام کی جو بیعت نہیں کی اور اس کے بعد معاویہ کے پاس چلے گیا، آگے ہی نہیں بڑھا۔ حضرت علیہ السلام نے جتنا کام کیا، اور اسی وجہ سے جو ہے حضرت علیہ السلام آخری وقت میں جو ہے وہ خون کے آنسو روتے ہوئے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ کاش میں تمہیں نہ دیکھتا۔ اگر معاشرہ آگے چلا جاتا تو پھر یہ والی بات نہ کرتے آپ کہ آپ نے فرمایا کہ کاش میں تمہیں نہ دیکھتا اور تم مجھے نہ دیکھتے، اور تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے، میں تمہیں جب بھی بلاتا ہوں تم نہیں آتے، مجھے نہیں معلوم کہ تم میرے امام ہو یا میں تمہارا امام ہوں۔ اس معاشرے نے سنی، ابھی ہم نے یہی بتایا کہ یہ معاشرہ مفلوج ہے، پھر اس نے عہد توڑے، یہ آیا نہیں تھا، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آیا تھا، یہ اپنے مفاد کے لیے امام کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مفاد ہم تک نہیں پہنچ رہے، ہم کامیاب نہیں ہوئے، تو پھر یہ امام کے خلاف کھڑے ہو گئے، تو پھر امام نے ان کے شر کو دبانے کے لیے جنگیں کی مختلف قسم کی، اور ایک دوسرے کے خلاف اسی لیے لڑ رہے تھے، وہ یہ سمجھتے کہ ہمارا فائدہ ہوگا دوسرے کے لیے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اس معاشرے نے ترقی کی نہیں تھی، اگر ترقی کرتی تو پھر امام حسن کو اچھے لوگ جو ہے تربیت یافتہ لوگ مل جاتے، اور جو کچھ چند لوگ جنہوں نے تربیت پائی اس دور میں، جو امام علی کا دور تھا یا جو امام حسن کا دور تھا، اس میں بھی ایسے ہی تھا، بہت ہی امام حسن نے سختی کا وقت گزارا کہ آپ کو کہتے تھے یا مذل المؤمنین، اس میں بھی چند لوگوں نے جنہوں نے جو ہے تربیت پائی، وہ 72 تھے جو امام حسین علیہ السلام کو مل گئے تھے، اور جو ہے انہوں نے کربلا میں وہ نقش دکھائے جو آج بھی تاریخ میں ثبت ہے، تو وہ لوگ وہاں موجود تھے، باقی لوگ تربیت یافتہ نہیں ہوئے۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ کیونکہ میں نے اپنی ذمہ داری میں کہیں کوتاہی نہیں کی ہے، اگر یہ تربیت یافتہ ہو جاتے تو پھر تو آپ کی شہادت ہی نہ ہوتی، پھر اتنی مظلومیت کے ساتھ آپ کی شہادت ہونی نہیں تھی، خوارج اتنا سب ابھار ہی نہیں سکتے تھے، اسے حاکم شام کو اتنی ضرورت ہی نہ ہوتی کہ آپ کے خلاف اس طرح سے گالیاں دی جا رہی ہیں، یہ کیا جا رہا ہے، معاشرے میں برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ساری چیزیں نہ ہوتی اگر یہ معاشرہ جو ہے تربیت یافتہ ہو جاتا۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے معاشرہ تربیت یافتہ نہ ہوا، اور جب تربیت یافتہ نہ ہوا تو اس گوہر گرا بہا کو دوبارہ کھو دیا، ٹھیک ہے نا، جو خداوند متعال نے جو ہے وہ تحفے کی صورت میں جو ہے وہ سب کو عطا کیا۔ محمد باری الہ اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، باری الہ تمام مومنین جو یہاں تشریف فرما ہے، ان کی آمد کو، ان کی نشست کو، ان کی سماعتوں کو، باری الہ ان کی عظیم شان عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ باری الہ جو منتظمین ہیں، جنہوں نے اس کی زحمت کی ہے، جنہوں نے کسی بھی طرح کا تعاون کیا ہے، خصوصاً ہمارے قبلہ صاحب جو ہیں اہل بیت علیہ السلام، اس ماہ مبارک رمضان کے وسیلے سے اور اہل بیت کے صدقے سے دعا گو ہے انہیں جلد سے جلد سے عاجلہ انشاءاللہ اپنے ساتھ جو ہے تشریف فرما، اور انشاءاللہ تعالی اس کی رہبری کر رہنمائی فرما عزیز، اور تمام مومنین جہاں کہیں بھی شیال حیدر کرار ہیں، بارگاہ دعا گو ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ باری الہ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہے، ان کی جو بھی مرحومین ہیں، اگر والدین میں سے کوئی اس دنیا سے جا چکا ہے، دعا گو ہیں کہ ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ باری الہ ان سب کی قبور کو نور آل محمد سے منور فرما۔ باری الہ تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، خصوصاً اس وبا کا جلد سے جلد